السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ تانگ شان چین کا ایک تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر بیجنگ سے 95 میل دور شمالی چین میں واقع ہے۔ 1976 تک اس کا شمار چین کے چند بڑے صنعتی اور کاروباری شہروں میں ہوتا تھا۔ اس وقت اس کی آبادی 10 سے 15 لاکھ تھی۔ یہ ایک ہنستا کھیلتا شہر تھا، لیکن 28 جولائی 1976 کو رات 3:42 پر اس شہر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ صوبے میں زلزلہ آیا۔ زلزلے کی مختلف لہریں تانگ شان میں جمع ہوئیں اور پورا شہر زمین بوس ہو گیا۔ ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 7.8 تھی۔ اس زلزلے میں تانگ شان کے 6,55,000 لوگ مارے گئے، جبکہ 7,80,000 شدید زخمی ہوئے۔ اس شہر میں 7,218 خاندان ایسے تھے جن کا کوئی فرد زندہ نہیں بچا۔ یہ چین کی 1,000 سالہ تاریخ کا دوسرا جبکہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا زلزلہ تھا۔ اس وقت ماؤ زے تنگ زندہ تھے۔ ان کی عمر 83 سال تھی اور وہ علیل تھے، لیکن وہ فوراً تانگ شان پہنچ گئے۔ اس وقت پوری دنیا نے چین کو امداد کی پیشکش کی، لیکن ماؤ زے تنگ نے امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا، قدرت نے یہ آفت صرف چین پر اتاری ہے، لہذا اسے برداشت بھی صرف چین کرے گا۔ اس دور میں کسی نے ماؤ زے تنگ کو مشورہ دیا، زلزلے کے باعث تانگ شان کی زمین کمزور ہو چکی ہے، لہذا ہمیں اب اس جگہ شہر آباد نہیں کرنا چاہیے۔ ماؤ نے یہ مشورہ ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، ہم ٹھیک اسی جگہ ایک ایسا تانگ شان آباد کریں گے جو پچھلے شہر سے خوبصورت اور مضبوط ہوگا۔ اس اعلان کے چند دن بعد 9 ستمبر 1976 کو ماؤ زے تنگ انتقال کر گئے اور ان کی جگہ کوفنگ کو چین کی کمیونسٹ پارٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ کوفنگ سیدھے تانگ شان گئے اور انہوں نے ملبے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، ماؤ کے بیٹو، اپنے باپ کے کال کا پاس کرو۔ ماؤ کے بیٹوں نے واقعی اپنے باپ کے کال کا پاس کیا۔ آج تانگ شان کا شمار چین کے چند بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ اس کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس میں بے شمار فلک بوس عمارتیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، فارم ہاؤسز، فلیٹس ہیں۔ دنیا آج اس شہر کو چین کا بہادر شہر کہتی ہے۔ تانگ شان کی تعمیر نو 20ویں صدی کا معجزہ ہے۔ چینی قوم نے یہ معجزہ کیسے دکھایا؟ یہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ یہ کہانی ریلیف کے کاموں سے شروع ہوتی ہے۔ زلزلے کے بعد شہر میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ جو زلزلے میں انتقال کر گئے، دوسرے وہ جو زخمی ہو گئے، اور تیسرے وہ لوگ جو اس سانحے میں پوری طرح بچ گئے۔ چینی حکومت نے فوری طور پر لاشوں کو دفنا دیا، زخمیوں کو نکالا، ان کی مرہم پٹی کی اور زلزلے میں بچ جانے والے لوگوں کو ملبہ اٹھانے اور شہر کی تعمیر نو پر لگا دیا۔ دوسرا مرحلہ بحالی کا تھا۔ اس زلزلے میں تانگ شان کے 4 لاکھ خاندان متاثر ہوئے تھے۔ ان متاثرین کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ چینی حکومت نے متاثرہ خاندانوں کی خواتین، بچوں، بوڑھوں اور زخمیوں کو پورے ملک میں پھیلا دیا۔ حکومت ایک خاندان کے لوگوں کو جمع کرتی، ان کے ہاتھ میں ریل کا ٹکٹ پکڑاتی اور انہیں حکم دیتی، تم لوگ فلاں شہر کے فلاں محلے میں چلے جاؤ، وہاں فلاں شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ خاندان وہاں پہنچ جاتا، جس کے بعد میزبان اس خاندان کے نان نقفے کا ذمہ دار ہوتا۔ یہ میزبان رضاکار تھے۔ حکومت نے زلزلے کے دوسرے دن ملک بھر میں اعلان کر دیا تھا، ہمارے پاس 4 لاکھ متاثرہ خاندان ہیں۔ جو لوگ متاثرین کو اپنے پاس پناہ دے سکتے ہیں وہ اپنا نام لکھوا دیں۔ لوگوں نے نام لکھوا دیے۔ اس کے بعد انتظامیہ متاثرہ خاندان کے افراد کو دیکھ کر رضاکار کا تعین کرتی اور اس خاندان کو رضاکار کے گھرانے کے پاس بھجوا دیتی۔ اس اسکیم کے نتیجے میں 8 ہفتوں میں تمام متاثرہ خاندان سیٹل ہو گئے۔ دوسری طرف حکومت نے پورے ملک سے رضاکار جمع کیے اور ان رضاکاروں کو تانگ شان سے ملبہ اٹھانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ رضاکاروں نے 4 ماہ میں پورا شہر صاف کر دیا۔ تیسرا مرحلہ شہر کی تعمیر نو تھی۔ تعمیر نو میں تانگ شان کے زندہ بچ جانے والے شہریوں نے دل و جان سے حصہ لیا۔ یوں ٹھیک 1 سال بعد تانگ شان اپنے پورے قد کے ساتھ زمین پر کھڑا تھا۔
آج جو بھی شخص تانگ شانگ جاتا ہے وہ شہر کی خوبصورتی اور پائیداری دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اور وہ یہ یقین کرنے پر تیار ہی نہیں ہوتا کہ یہ شہر کبھی موت اور لاشوں کا قبرستان تھا۔ اور مجھے یقین ہے چین اپنی محنت سے اس بھیانک وائرس جسے کرونا وائرس کہتے ہیں نکل جائے گا اور ایک دفعہ پھر ترقی کے سفر پر اپنا قدم رکھے گا۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔